لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إمامنا الجعفر الصادق عليه الصلاة والسلام من زار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ماشیا کتب اللہ لہ بکل خطوہ حج و عمرہ فإن رجع ماشیا کتب اللہ لہ بکل خطوہ حجتین و عمرتین صلوات بر محمد و آل محمد۔ زائرین محترم، اس وقت ہم شہر نجف باب مدینۃ العلم بارگاہ امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل قریب موجود ہیں، اور جس حدیث کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ماشیاً، کہ اگر کوئی انسان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے، کوئی زیارت کے لیے جائے، کس طریقے سے زیارت کرے؟ من زار امیر المومنین ماشیاً، ماشیاً کو جو معنی جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے یعنی پیدل چلتے ہوئے، اور اسی سے جو ہے مشی ہے، جو حرمین میں لوگ مشی کرتے ہیں، کربلا پیدل جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مشی کہا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ من زار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ماشیاً، کہ اگر کوئی انسان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے پیدل چلتے ہوئے، کتب اللہ لہ بکل خطوہ حج و عمرہ، خداوند عالم اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں۔ ابھی یہاں سے آپ جائیں گے بارگاہ امیر کائنات کی طرف، تو جتنا قدم آپ چلیں گے ہر قدم کے بدلے میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ کس وقت؟ جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں بارگاہ امیر کائنات میں زیارت کرنے کے لیے۔ یہ حدیث کا جو پہلا فقرہ تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حدیث کا جو دوسرا فقرہ ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ فَإِن رَجَعَ مَاشِيًا، اب آپ نے وہاں زیارت کر لی اور زیارت کرنے کے بعد وہاں سے آپ پلٹ رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ کتب اللہ لہ بکل خطوہ حجتین و عمرتین، خداوند عالم اس کے ہر قدم کے بدلے میں، جب وہ زیارت کر کے واپس آ رہا ہوگا تو خداوند عالم اس کے ہر قدم کے بدلے میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھے گا۔ یعنی جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کے۔ لیکن اگر آپ وہاں سے خلوص دل کے ساتھ گریہ کرتے ہوئے خضوع و خشوع کے ساتھ زیارت کر کے اگر آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں آپ کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب کوفے میں رہتے تھے، اور کوفے سے جب بھی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نجف اشرف میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتے تھے، امام کے ساتھ امام کے صحابی بھی موجود تھے، تو امام جیسے ہی حدود نجف میں داخل ہوئے کہا کہ یہیں رک جاؤ، وہاں پر رکے، اور آپ نے وہاں پر غسل کیا، نئے لباس پہنے، جوتیاں اتاری، اور کہا کہ اب یہاں سے آہستہ آہستہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی طرف آگے بڑھو، اپنے سر کو جھکا لو، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے، مولا کو یاد کرتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے حرم کی جانب آگے بڑھو اور وہاں پر جا کر زیارت کرو۔ تو اس طریقے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے زیارت کی وہاں پر۔ انشاءاللہ باقی چیزیں جو وہاں جو آپ کو بیان کر دیا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ بارگاہ امیر کائنات کی طرف جا رہے ہیں، اس دن دخول پڑھیں گے باہر سے، اور اس کے بعد حرم کے اندر جا کر وہی سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر وہاں کے بارے میں بیان کیا جائے گا، تذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو زیارتیں وغیرہ وہ ہم لوگ حرم میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ہی پڑھیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اس لیے کہ ہم کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ایسے ہی داخل نہیں ہوتے، دق الباب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، احادیث وغیرہ بھی موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے ہم اذن دخول پڑھیں گے، اذن دخول پڑھنے کے بعد خواتین حضرات آپ لوگ یہاں چپل وغیرہ جمع کر دیجیے گا، اور یہاں سے اس طرف سے اندر داخل ہو کے یہاں سے اس طرف کونے میں آئیے گا، آپ لوگ کونے میں وہاں جمع ہوں گے، وہاں بتایا جائے گا، پھر وہیں پہ زیارت وغیرہ وہی اندر ہی پڑھیں گے۔ اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیے گا۔ ابھی یہاں صرف اذن دخول پڑھیں گے، بلند آواز میں پڑھوں گا، آپ لوگ بھی سنتے رہیے اور ادھر متوجہ ہو جائیے مولا علی کے روضے کی طرف۔ نہیں میں بلند آواز سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن دخول پڑھتا ہوں بارگاہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہونے کے لیے قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی رسول اللہ امین اللہ علی وحیہ وعزائم امرہ الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمہیمین علی ذالک کلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی صاحب السکینہ، السلام علی المدفون بالمدینہ، السلام علی المنصور المؤید، السلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عندہ وصدق المرسلین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ وخیرتہ من خلقہ، السلام علی امیر المومنین عبداللہ واخی رسول اللہ، یا مولا یا امیر المومنین عبدک وابن عبدک وابن عمتک، جاءک مستجیرا بذمتک، قاصدا الی حرمک، متوجہا الی مقامک، متوسلا الی اللہ تعالی بک، ادخلوا یا مولایا، ادخلوا یا امیر المومنین، ادخلوا یا حجت اللہ، ادخلوا یا امین اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المقیمین فی ھذا المشہد، یا مولایا اتاذن لی بالدخول افضل ما زنت لأحد من اولیائک، فإن لم أكن له أهلا فأنت أهل لذلك، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ لوگ ادھر سے چلے، جہاں سے جو ہے وہ مینار اور گنبد نظر آتا ہے اسی طرف کونے میں آپ لوگ آ جائیں، اس طرف سے یہاں چپل جمع کر کے آگے سے آ جائیے۔ اندر آنے ملے گا اس کس کے دینے کا بولا ہے؟ میری ویڈیو بتا دو تو میرے ساتھ گھما کر میری تو غلط جگہ ایسے چلے جائیں گے۔ چل بھائی فوٹو ہے کہ ساتھ فوٹو
तू ना मेरे साथ है तुम वीडियो उतारते रहते हो डेली वीडियो उतारते रहते हो ابن الكريم يا إمام حسن كمان باريكو يا رجل الامي خانم از طرف خود و از طرف همه اونایی که به ما पानी पिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक थोड़ा थोड़ा और करीब हो जाए ताकि आवाज़ जो है बराबर सब लोगों तक आ सके क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सल्लतु वस्सलाम मन ज़ारा अमीर अल-मोमिनीन अलैहि सल्लतु वस्सलाम आरिफ़न बिहक़्क़िही गैर मुतजब्बिर वला मुतकब्बिर अस्सलामु मिनल्लाहि अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह अमीन अल्लाह अला वही व रिसालातिही व अज़ा इमामतिही वमादिन वही व तनज़ील ख़ातिम मा सबक़ वल फ़ातिहा लिमा वल मुहीन अला ज़ालिक कुल्लिही والشاهد على الخلق سراج المنير والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وأهل بيته المطهرين أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صلى مسجد شیلا کی طرف جا رہے ہیں زیارت کی طرف cái đường đi đường chén cái này chơi rồi rồi đây là cho حملة حملة هذا حملة ہمارے ٹور کے آپریٹر جناب مرزا بکرام علیہ یاسین ٹور थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5 मिनट का 7 मिनट का टाइम लगेगा है ना مسجد حرام قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام فمر بظهر الكوفة فنزل وصلى ركعتين ثم سار قليلا فنزل وصلى ركعتين قال هذا موضع قبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال جعلت فداك والموعظان صليت بها قال هذا موضع راس الحسين وموضع منبر القائم عليه الصلاة والسلام صلوات بر محمد وآل محمد ظاہرین محترم ابھی ہم لوگ جس مقام پر جس جگہ پر یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ جو مسجد ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
اکثر و بیشتر اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اسی مسجد حنانہ میں۔ اور مولا کائنات نے اس مسجد کو جب جنگ صفین سے واپس آئے، اس کے بعد مولا کائنات نے تعمیر کرنے کا حکم کیا تھا اس مسجد کو، اور اکثر و بیشتر مولا کائنات اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ حنانہ اس مسجد کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حنانہ کے جو معنی، بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ حنانہ کے معنی جھک جانا، یا کمر خمیدہ، یا اپنے کمر کو خم کر لینا، اور حنانہ کے اور بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ حنانہ کے معنی گریہ کرنے کے بھی ہیں، اس لیے کہ اس مسجد نے 2 مرتبہ گریہ کیا، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ جس حدیث کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ حدیث موجود ہے۔ آبان ابن تغلب روایت کرتے ہیں، قال کنت مع ابا عبداللہ علیہ السلام، آبان ابن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ فمر بظہر الکوفہ، آبان کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم کوفے کے پاس سے گزرے۔ ظہر کوفہ یہ نجف اشرف کی جو سرزمین ہے جہاں مولا علی کی قبر مبارک موجود ہے، اس سے ظہر الکوفہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ کوفہ کے پشت پر واقع ہے۔ تو آبان ابن تغلب کیا بیان کرتے ہیں؟ فمر بظہر الکوفہ، کہ ہم ظہر کوفہ کے پاس سے جب گزرے، امام جعفر صادق علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور یہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ھذا موضع قبر امیر المومنین علیہ السلام، کہ یہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس وجہ سے پڑھی ہے کہ یہاں امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کی قبر مبارک اس جگہ پر موجود ہے، اس وجہ سے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب آبان ابن تغلب امام سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت جعلت فداک، مولا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے یہاں جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، لیکن آپ کچھ دور اور آگے بڑھے، جب یہاں پر پہنچے، یہاں پر پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے، پھر یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آپ نے فلاں مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی، تو یہ کون سے مقام ہے، کون سی جگہ کہ جہاں یہاں پر آپ نے نماز پڑھی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ھذا موضع راس الحسین، کہ ہم نے یہاں جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہاں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ اسی مسجد میں اندر آپ جائیں گے، وہاں جو ایک پتھر رکھا ہوا تھا، یا اس کی زمین پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام جب کوفہ سے نکلے تو امام علیہ السلام نے 3 جگہوں پر قیام کیا، گھوڑے سے نیچے آئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلے کہاں نماز پڑھی امام نے؟ جہاں مولا علی کی قبر ہے وہاں پر اترے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد امام اس مقام پر پہنچے، یہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، کس وجہ سے؟ کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ پھر امام علیہ السلام جب وادی السلام پہنچے، وادی السلام جب آپ انشاءاللہ جائیں گے، وادی السلام کے اندر 2 مقامات، ایک مقام امام اللہم قد دخلت بیتک وانا آمن بک فآمنی من النار وجلنی من المؤمنین الاخیار واحشرنی فی زمرۃ الائمۃ الاطہار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا مولایا یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی
مسجد کمیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین محترم، ابھی ہم لوگ جس مقام پر جس جگہ پر یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، جناب کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی، کمیل ابن زیاد کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہے۔ اور جناب کمیل جو مولا کائنات کے بھی صحابی تھے، امام حسن مجتبیٰ کے بھی صحابی تھے، اور بہت سارے جنگوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا، جیسے جنگ صفین میں جناب کمیل بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب یمن پہنچے تو سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں، اسلام لانے والوں میں جناب کمیل کا نام آتا ہے۔ انہوں نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی۔ یمن کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ ہم زیارت پڑھیں گے، اس زیارت میں ان کا بیان کیا تھا، کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی، یمن کے رہنے والے تھے۔ پھر یمن سے اس زمانے میں اسی کوفہ میں آئے، مولا کائنات کے ساتھ رہنے لگے، اور مولا کائنات نے جناب کمیل ابن زیاد کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ عنقریب تمہیں جو ہے حجاج ابن یوسف ثقفی جو ہے شہید کرے گا۔ دعائے کمیل کی جو مشہور و معروف دعا ہے، جس کا پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی کہ جو اس دعا جو ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے، آپ حضرت پڑھتے بھی رہتے ہیں اس دعا کو۔ جناب کمیل ابن زیاد النخعی اسی کوفے میں رہتے تھے، اور ہمیشہ مولا کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، مولا کے فضائل کو بیان کرتے تھے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے، اس لیے کہ اس زمانے کا بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، کہ جس نے کمیل کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا، اپنے دربار میں طلب کیا۔ کمیل چھپ گئے کہیں جگہ، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا، مولا کائنات نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ عنقریب تمہیں حجاج ابن یوسف ثقفی جو ہے شہید کرے گا۔ جناب کمیل مخفی ہو گئے، چھپ گئے، لیکن حجاج ابن یوسف ثقفی نے جناب کمیل کے گھر والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ہم کمیل کے گھر والوں کو پریشان کریں گے، ان کو قید کر لیں گے، تو جناب کمیل خود وہ دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ لہٰذا وہی ہوا، جب جناب کمیل کو پتہ چلا کہ ان کے گھر والوں کو پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں قیدی بنایا گیا ہے، تو اس وقت جناب کمیل ظاہر ہوئے، اور جناب کمیل کے درمیان اور حجاج ابن یوسف ثقفی کے درمیان گفتگو ہوئی۔ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا حجاج ابن یوسف ثقفی کی، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس ملعون نے ایک ہی دن میں 1,00,000 مسلمانوں اور شیعوں کو قتل کیا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا اسی کوفے کے اندر، اور یہی حجاج ابن یوسف ثقفی ہے کہ جب اس سے پتہ چلا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کس جگہ پر واقع ہے، تو اس ملعون نے کوفے سے لے کر نجف اشرف تک 2000 قبریں کھدوا ڈالی، تاکہ مولا کائنات کے جس مظہر کو باہر نکالا جائے، اس کی بیرومتی کی جائے۔ لیکن 2000 قبریں کھودنے کے باوجود بھی اسے پتہ نہیں چلا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کہاں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا تو چھٹے امام کے زمانے میں اس حالات جو ہے بہت ہی زیادہ اچھے تھے، مناسب تھے، اس لیے کہ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی کے 2 سال اسی کوفے میں گزارے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ مولا کائنات کی قبر نجف اشرف میں ہے، پھر دھیرے دھیرے لوگ وہاں پر آنے لگے، روضہ بنتا چلا گیا، تو یہاں پہ جناب کمیل ابن زیاد کی قبر مبارک موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کے بھی ہم لوگ جو ہے زیارت پڑھیں گے۔ آپ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی محمد خاتم النبیین، السلام علی علی امیر المومنین، السلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنۃ من الخلق اجمعین، السلام
لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امامنا الزین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام من صلی فیہ رکعتان یزاد اللہ فی عمرہ سنتان صلوات بر محمد و آل محمد۔ زائرین محترم، ابھی ہم لوگ جس مقام پر جس جگہ پر یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو مسجد ہے اس مسجد کو مسجد سہلا کہا جاتا ہے، مسجد قیس بھی کہتے ہیں، مسجد البر بھی کہا جاتا ہے، مسجد بنو ظفر بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ شریعت میں بہت سارے مقامات ہیں، 4 مقامات یا 5 مقامات ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے تو اسے اختیار ہے کہ نماز اپنی پوری پڑھے یا قصر پڑھے۔ جیسے خانہ کعبہ کے پاس جب انسان پہنچے تو اسے اختیار ہے، مغرب عشاء کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پوری پڑھنا چاہے پوری پڑھ سکتا ہے، قصر پڑھنا چاہے قصر پڑھ سکتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد کوفہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے تو نماز جو اپنی پوری پڑھے۔ اسی طریقے سے مسجد کوفہ کے بعد جس مسجد کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ ہے مسجد سہلا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خاص تاکید کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ انسان جب بھی مسجد کوفہ کی زیارت کرے، کوفہ کا یہاں سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں سے سیدھا جو ہے کوفہ 2 کلومیٹر کا رستہ ہے، 15 منٹ میں آپ کوفہ پہنچ جائیں گے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوفے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے تو مسجد سہلا کی بھی زیارت کرے، اس کے لیے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا گھر کہا جاتا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام یہاں پر خطاطی کیا کرتے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو امام زمانہ اسی مسجد میں قیام کریں گے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ اسی مسجد میں جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہ وہ مسجد ہے کہ اسی مسجد سے جناب داؤد علیہ السلام جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ اس مسجد کو مسجد بنو ظفر کہا جاتا تھا، پہلے جو اس کا نام تھا مسجد بنو ظفر، اس لیے کہ عراق کو جب فتح کیا گیا، جب سارے عرب قبائل کوفہ میں آ کر رہنے لگے، بعض کچھ فاصلے پر رہنے لگے، تو لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد کی ضرورت تھی۔ ہر قبیلے والوں نے اپنے حساب سے اس جگہ جو عبادت خانہ بنایا، مسجدیں بنوائی، نماز پڑھنے لگے۔ یہاں پر ایک قبیلہ تھا جسے قبیلہ بنو ظفر کہا جاتا ہے، اس نے اس مقام پر مسجد تعمیر کروائی، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے مقامات ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں تقریباً انبیاء کرام ان کی عبادت گاہ یہاں پر موجود ہے، جناب ابراہیم کا گھر ہے، اور اندر جو 7 مصلے ہیں، ہر مقامات پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو قبیلہ بنو ظفر نے جو ہے اس زمانے میں تقریباً سن 1 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی، یا بعض روایتوں کے مطابق مسجد کوفہ کے تعمیر کے کچھ عرصے کے بعد اس مسجد کو جو ہے تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کو مسجد سہل بھی کہتے ہیں۔ مسجد سہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے اس مٹی کی نرمی کی وجہ سے یا اس کے کشادہ جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے سہل کہا جاتا ہے، اور سہل کے معنی آسان کے ہیں۔ یا بعض روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بنو ظفر جو قبیلہ تھا یہاں پر، ان میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے اس مسجد کو تعمیر کرائی، جس کا نام سہل بیان کیا جاتا ہے، سہل۔ اس وجہ سے اس کے نام کے ساتھ اس مسجد جو ہے آج مشہور ہے کہ اس کو مسجد سہلا کہا جاتا ہے، کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ یہاں پر اعمال کرنا، نماز پڑھنا، اگر آپ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب گویا ایسا ہے کہ آپ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ مل کر ان کے خیمے میں اعمال کو انجام دی، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حدیث موجود ہے کہ انسان کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو انسان کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد سہلا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی حاجت یہاں سے پر نہ ہو۔
کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس لیے کہ یہاں لوگ آتے ہیں برکت کے لیے. اس کا ایک نام جو ہے مسجد البر بھی کہا جاتا ہے. بر کیوں کہتے ہیں اس کو مسجد البر؟ اس لیے کہ لوگ یہاں نیکی کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد سہلا کہا جاتا ہے. اندر انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے. 7 مقامہ ہیں. مقام انبیاء اور صالحین ہے، مقام جناب ابراہیم ہے، مقام جناب ادریس ہے، مقام امام زمانہ ہے، مقام خضر ہے، مقام امام زین العابدین ہے، اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اندر میں موجود ہے. یہ 7 مقامات ہیں. ہر مقامات پر 2 رکعت نماز. جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ اس حدیث کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی فیہ رکعتان یزاد اللہ فی عمرہ سنتان. کہ اگر کوئی انسان مسجد سہلا پہنچے اور مسجد سہلا پہنچنے کے بعد اگر یہاں وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے. 2 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ میرے تجربے والی بات ہے. بہت سارے زائرین یہاں پر آتے رہتے. تقریباً میں یہاں 2011 سے موجود ہوں، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوں. اس سے پہلے بھی جو زائرین آئے تھے اس میں بیچارہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کو کینسر کی بیماری تھی، اور تقریباً جو ہے بہت ہی زیادہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی. لیکن جب میں نے اس حدیث اس کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے یہاں پر نماز پڑھی تو الحمدللہ آج تک وہ سلامت ہے، زندہ و سالم ہے، موجود ہے. تو بہت زیادہ فضیلت ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی عمر 60 سال ہے تو آپ کی عمر میں 2 سال کا اضافہ ہو جائے گا. 2 سال کا اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ چوتھے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ من صلی فیہ رکعتان یزاد اللہ فی عمرہ سنتان. کہ اگر کوئی انسان مسجد سہلا پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے. انسان کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اور یہاں وہ نماز پڑھے اور خالی ہاتھ لوٹے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اجعلنی من عمار مساجدک و بیوتک. اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد وَقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدِي حَوَائِجِي فَجَلْنِي اللَّهُمَّ بِهِمْ عِنْدَكَ. مسجد شہلا مسجد سہلا. ادھر لیڈیز ہے، ادھر ہے. اس کو ادھر چلے سائڈ نیٹ سے. کوئی بات نہیں چلنا سلام وہاں سے بھائی
Hi, Joya. کامران تیرا فوٹو کھل دیا ابھی